عمران خان کا موقف بڑا واضح ہے، آرمی چیف کی تقرری کے اوپر جو بھی میرٹ کے اوپر بنتا ہے اس کو آرمی چیف لگا دیا جائے۔ عمران خان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کی اپنی پسند کا کوئی آرمی چیف لگے، نہ اس نے کبھی کسی اداروں سے غلط کام کروانے ہوتے ہیں، اس لیے نہ اس کو کبھی ساڈا بندہ اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو جو بھی میرٹ کے اوپر بنتا ہے اس کو بالکل بنا دیا جائے۔ دوسرا آپ نے جو بات کی، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کوئی فیملی لمیٹڈ کمپنی کے کاروبار کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ ایک خاندان لندن میں بیٹھا ہوا آپ کے فیصلے کر رہا ہے، پاکستان کی قوم کے فیصلے کر رہا ہے، اور وہ کون سا خاندان جس میں جو خاندان کے بڑے ہیں، جن سے وزیر اعظم پاکستان مشورہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ ایک ملزم نہیں، قانون کا سزا یافتہ مجرم ہے، بگوڑا ہے، ملک چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، اس سے مشورے ہو رہے۔ یہ اس سے زیادہ 22 کروڑ کے غیرت مند قوم کا کیا مذاق اڑایا جا سکتا ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں ابھی؟ یہ جو پچھلے 7 ماہ سے ہم ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ نہ صرف ہمارے آج کل کے جو دنیا میں ایک آئینی دستور کا ملک چلانے کا سلسلہ نکلا ہوا ہے، ایک جمہوری سلسلہ لکھا ہوا ہے، ہمارے اپنے آئین میں جو لکھا ہوا ہے، نہ صرف ان تمام چیزوں کی نفی ہو رہی ہے، نہ صرف ہمیں کہیں قانون نظر نہیں آ رہا، کہیں آئین نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دین کے احکامات ہیں، جو ہمارے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، ان کی جو درس تدریس تھا، جو انہوں نے سکھایا، جو انہوں نے پیغام دیا، ان سب کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ نہ گھر میں چار دیواری کا کوئی تقدس بچا ہے، نہ کوئی عمر کا لحاظ اور رشتہ بچا ہے۔ 75 سال کا سینیٹر بھی جو ہے وہ ایک برہنہ غنڈہ گردی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ ایک منظم غنڈہ گردی کے زد میں آئے ہوئے ہیں۔